آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو. کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں کا کابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ہدن، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی صورناکم وَلَقَدْ ثم قلنا خَلَقْنَاكُمْ للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم، وہ پیدا ہوئی ہے. یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں. ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ اگر ڈاکٹر صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا. ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے کیا؟ آدم سے ہے. آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ if I may come to you again، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس. جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنباس، جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے. کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے، اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معافی چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے.
برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتے، نہیں، اس لیے ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا۔ نہیں، وہ دوسری بات ہے۔ سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے، برنباس، اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں، گاسپلز، ٹھیک ہے، جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا ہے۔ 100 بائبلز are there which are not canonical, apocryphal کہلاتی ہیں، وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے۔ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی، اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ، کن فیکون تھا نا۔ میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز، ہومو سیپین اسپیشیز وچ آر این اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، and he became Adam. He was a person. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کثیر۔ آدم، جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے، الانسان بن جائے گا وہ، لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین یہی آدم کے لیے بھی ہے۔ آدم۔ سو وی کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان میں صداقت نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے۔ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ تین کہتے ہیں گارے کو، تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے، پھر صلصال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے، من حمأ مسنون۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف آپ رنگ کا کا۔ بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا، سکڑ بوتا ہو سکتا۔ نہیں، یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک ایفیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے یہ ہے کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے۔ انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، اچھا، جانور کیسے آئے؟ جی، جانور تخلیق سے آئے، تخلیق سے آئے نا؟ کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب، کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ جی، میں اصل میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ بائبل کی اسٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی، سکتے۔ ہم آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے۔ وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے،